حدیث شریف میں فرمایا گیا رشوت لینا ایسا گناہ ہے جسے کفر سے قریب تر کہا گیا ہے، تو بے جانا ہوگا کہ لوگوں میں رشوت لینے اور دینے کا طریقہ بالکل عام ہو گیا ہے، جو کام کروانے کا ایک ناجائز طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا کھانا اور ان کا لباس حرام ہے، پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں؟ دعائیں تو دعائیں، ان کی عبادات کی قبولیت کا بھی خطرہ ہے۔ صحیح مسلم۔ سود خوری کو اگر 73 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے ادنیٰ ترین حصہ کا آغاز بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والے ہر ایک پر اللہ لعنت کرے گا۔ سنن نسائی۔ عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ سود سے 1 روپیہ حاصل کرنے والے گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت آنے سے پہلے سود، شراب، زناکاری بکثرت عام ہو جائے گی۔ ان گناہوں کا برملا کرنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دوسرے معنوں میں ان کا ذکر کرنا گناہ سمجھا نہیں جائے گا۔